سورہ رعد آیت نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ مستحقین ہدایت کی صفتیں اوصاف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان نام ہے کہ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہیں اس پر ایمان لانا، اور دل و جان سے ماننا۔ ایک صفت ان کی یہ ہے کہ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ ذکر اللہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب سے بڑا ذکر تو قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ پورے دین کا تذکرہ، پورے دین پر چلنے کا نام ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جس حوالے سے بھی ہو۔ اگر احکامات کا تذکرہ چل رہا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت کر رہا ہے یہ بھی بڑا ذکر ہے۔ اور ایک یہی جو لا الہ الا اللہ، الا اللہ، یہ ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے سے دل کی مجئی اور صفائی ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب ملے گا۔ ایک تو ذکر بالجہر ہوتا ہے، اونچا ذکر کرے، کسی کی نماز خراب نہ ہو، کسی کی نیند خراب نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی حوالے سے بیمار ہے کچھ، تو اونچا ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ اور ذکر خفی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر خفی ذکر جلی سے 70 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ رجوع الی اللہ پورا پورا ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ذکر کرتے تھے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی جس طرح شہد کی مکھی گنگناتی ہے، کہ اپنی توجہ بھی دوسری طرف نہ جائے، دوسرے کی طرف توجہ اس طرف آئے تو اثر انداز نہ ہو۔ ذکر کرے، ذکر کرنے سے دلوں میں سکون آئے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی بزرگان دین اتنا نظریہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ چاروں سلسلے حق ہیں، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ 4 سلسلے اللہ نے ان کو مقبولیت دی ہے۔ چاروں سلسلے حق ہیں، ہر ایک کی کوشش اور مطمع نظر ایک ہے کہ کس طرح حضور تک پہنچایا جا سکے۔ لیکن باید ہونا
بایمانہ کہ اصلاح ضروری ہے، پھر تو فرض ہے۔ اس لیے کہ تجربہ یہ ہے کہ خود سے اصلاح ہوتی نہیں۔ 70 سال عمر ہو گئی، 100 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی بد نظری ہو جاتی ہے۔ 100 سال کو پہنچا ہوا ہے، لیکن پھر بھی غیبت ہو جاتی ہے، پھر بھی جھوٹ ہے۔ تو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں جب ہاتھ دے دے گا تو آہستہ 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 جتنا رذائل ہیں، برے اخلاق ہیں، وہ چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ برے اخلاق جھوٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، حب جاہ، حب مال، یہ اخلاق رذیلہ کہلاتے ہیں، برے اخلاق۔ ان کا چھوڑنا فرض ہے، قرآن میں ہے، نص قطعی ہے۔ غیبت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ حسد ہے، ام يحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، حسد نہ کرو۔ تکبر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کتنا اکڑیں گے، نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہیں، نہ زمین کو پھاڑ سکتے، پھر اکڑ کے کیا؟ تو ان کی اصلاح فرض ہے، خود سے ہوتی نہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا بزرگ کے، یہ تو مستحب عمل ہے۔ اگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بزرگ سے اصلاح کرواتا رہا، پوچھتا رہا، وہ اس کو سمجھاتے رہے، موقع بہ موقع ڈانٹتے بھی رہے کہ جہاں کمزوری دیکھی۔ پیر کا معنی بھی یہی ہے۔ اگر ایسا پیر ہے کہ جس کی جیب میں کچھ ہدیہ ڈال دیا جائے تو بس وہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ پیر نہیں ہے۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کار شیطان میں کند نامش ولی، اگر این ولی اشبر لعنت ولی، یہ کام شیطانوں والے ہیں۔ شہرت ہو گئی بڑا ولی ہے، بڑا ولی ہے، فرمایا ایسے ولی پہ تو لعنت ہے، یہ تو ولی ہے نہیں۔ ولی کہتے ہیں تعمیر الظاہر والباطن، اس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، باطن بھی شریعت کے مطابق۔ بیعت کا خلاصہ اطلاع اور اتباع، کہ آپ نے پیر و مرشد کو اطلاع کرے کہ میں جھوٹ بھی بول لیتا ہوں، مجھ سے یہ خامی بھی ہے، مجھ میں یہ خامی بھی ہے، وہ جو کچھ بتائے اس پہ عمل کرے۔ تو ذکر اللہ بڑا معین اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جس بزرگ نے جس سے بیعت ہے اذکار بتائے وہ کرے۔ اگر بیعت ہوا اور زندگی پھر اپنے شیخ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا، اس کی کیا اصلاح ہوگی، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اور ہو بھی طلب صادق، سچی طلب ہو، پھر فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی دنیاوی مطالب کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت کر لی کہ فلاں بڑا شہرت یافتہ پیر ہے، چلو اس سے مل جائیں گے، تعلقات ٹھیک بن جائیں گے، یا اس کے واسطے سے کچھ مفادات حاصل کریں گے، وہ مفادات تو حاصل کرتا رہے گا، نہ اصلاح ہوگی، نہ قبر اشر بنے گا، وہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا ذکر جو بتایا وہ تو کرے۔ اگر کسی بزرگ سے ابھی تک بیعت نہیں تو کم از کم اتنا تو شروع کر دینا چاہیے، ایک تسبیح سبحان اللہ، ایک تسبیح الحمدللہ، ایک تسبیح اللہ اکبر، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ،
ایک درود شریف اور ایک استغفار کی، یہ 6 تسبیح تو شروع کر ہی دے۔ جب کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے پھر جو اذکار وہ بتائے وہ کرنے چاہیے، لیکن خالی تو نہ رہے نا کہ مسلمان ہے، حضور سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، نہ درود ہے نہ استغفار ہے نہ کوئی۔ کچھ وقت خاص الخاص نکالنا چاہیے کہ صرف یکسو ہو کے اللہ کو یاد کرے۔ محاسبہ اور مراقبہ، یہ 2 چیزیں چاہیے۔ ایک تو ہے مراقبہ، اپنی نگرانی رکھے، اور پھر اپنا حساب بھی لے۔ سارے دکاندار شام کو حساب کرتے ہوں گے، اپنا حساب لے، ذرا آنکھیں بند کر کے بیٹھے کہ میں صبح جب اٹھا اس وقت سے لے کے اب سونے تک میں نے کیا کرنا تھا، کیا کیا۔ علماء فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ استغفار کر لے۔ یہ والا معاملہ دھل گیا، آئندہ اللہ بچائے، جو کمزوریاں سامنے آتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں جو آدمی 25 مرتبہ موت کو یاد کرے یعنی مراقبہ کرے، تو جب اس کی موت آئے گی اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں میں شمار کرے گا۔ تو غور و فکر کرے، ذکر اذکار کرے، ضرور کرے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نتائج خبردار، اللہ کا ذکر، اس سے دل مطمئن ہوتے، دل میں سکون آتا ہے۔ اور اگر اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے سکون نہیں ہے تو سمجھے کہ کمزوری ہے، اور ذرا غور کرے اور ہمت کرے۔ ایک صفت الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، جس کا شریعت نے حکم دیا وہ کیا، جس سے روکا رو گیا۔ تو کیا فرمایا؟ طوبیٰ لہم، ان کے لیے مبارکباد ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل اتباع نصیب فرمائے، اور اپنا نام، اپنا شوق، اپنی محبت، اپنی اطاعت نصیب فرمائے۔